اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ سے شیئر کروں گی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے ہم واقعی میں ہیل ہونے لگ جاتے ہیں۔ اب یہاں ہیل ہونے سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ ہم ٹھیک ہونے لگ جاتے ہیں اندر سے، ہماری روح جو ہے، ہمارا نفس جو ہے وہ گناہوں سے تو بچنے کی اس کو عادت پڑی جاتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ ہونے لگ جاتا ہے کہ جو ہماری زندگی میں ایسے واقعات ہوئے ہوتے ہیں جنہوں نے کہیں نہ کہیں ہماری پرسنالٹی کو شیپ کرنے میں جو ہے وہ کردار ادا کیا ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ جو کسی نہ کسی ایک ٹراما سے گزرے ہوتے ہیں بچپن میں، یا بڑے ہو کر کوئی ایسے واقعات ان کے ساتھ ہوئے ہوتے ہیں، اکثر لوگوں کی باتیں دل برداشتہ کر دیتی ہیں، بہت ساری چیزیں جو کہ مل کر انسان کی پرسنالٹی تباہ کر دیتی ہیں۔ تو ذکر الہی سے یہ چیز بھی ہیل ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ بات اپنے آپ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے آپ کو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی پہچان کرا دیتے ہیں کہ ہاں آپ کے اندر یہ پرابلم آ رہی ہے اور آپ کس طریقے سے اس کو بہتر کر سکتے ہیں۔ پہلے مجھے جب یہ بات پتہ لگی کہ ایک خوش انسان ہی اگلوں میں خوشی بانٹ سکتا ہے، تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ خوش ہونے سے کیا مراد ہے۔ ہر وقت چہکنا چاہنا، ادھر سے ادھر اچھل گیا، کیا ہے خوش ہونا؟ تو خوش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل سکون میں ہے، اطمینان میں ہے، آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اگر ٹینشن آتی بھی ہے تو آپ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ زندگی تو ایک پہاڑی کی طرح ہے، اوپر نیچے ہو رہی ہے۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہوتا رہے گا یا ہمیشہ برا ہوتا رہے گا۔ اور اچھی بات یہی ہے دونوں وقت کی کہ جب اچھا وقت آتا ہے تو وہ بھی گزر جاتا ہے، اس لیے اس کی قدر کر لیں۔ برا وقت آتا ہے تو اس کی سب سے اچھی بات ہے کہ وہ بھی گزر جاتا ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اس میں پریشان نہیں ہونا، لیکن ہم اس میں ریئیکٹ کیسے کرتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جو کہ ایک دم زیادہ غصہ کھا جاتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک دم بہت ہی زیادہ جو ہے وہ اب ایک دم سے رونے لگ جاتے ہیں، غصے میں آتے ہیں تو رونے لگ جاتے ہیں۔ کسی کو ہم سینسٹیو لیبل دے دیتے ہیں، کسی کو ایموشنل لیبل دے دیتے ہیں۔ غرض یہ کہ اس طرح کے ہم لوگوں کو لیبلز تو دے دیتے ہیں، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ اگلا بندہ کس تکلیف، کس پریشانی سے گزرتا ہے۔ اکثر لوگ جو ہے وہ اونچا بولتے ہیں یا غصے میں بولتے ہیں اپنی بات سمجھانے کے لیے، اور ضروری نہیں ہے کہ یہاں پہ ہر کسی کے ایکشن کو جسٹیفائی کیا جائے، لیکن کوئی بھی پیدائشی ظالم پیدا نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی ہمیں یہ اتھارٹی دی ہے کہ ہم چوز کریں رائٹ اور رانگ میں۔ تو بات آ جاتی ہے کہ جو انسان جو ظالم ہوتا ہے وہی اگلے پہ ظلم کرے گا۔ اگر آپ کے اندر محبت ہے آپ وہی بانٹیں گے، آپ کے اندر ایمپتھی ہے آپ وہی بانٹیں گے، آپ کے اندر احساس ہے آپ وہی بانٹیں گے۔ تو کہنے کی بات ہے کہ اگر آپ خود ایک ظالم انسان ہے تو آپ نے آگے ظلم ہی دینا ہے، ٹرانسفر کرنا ہے۔ اگر آپ اچھے انسان ہیں، خوش انسان ہیں، تو ہی آپ نے اگلے کو خوشی دینی ہے۔ ایک ٹیچر اگر اچھا ٹیچر ہے، اسے پڑھانے کا انداز اچھا آتا ہے، ہر طرح کے بچوں کے جو ایموشنز ہیں انہیں مینیج کرنا آتا ہے، تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے اپنی بات اگلے اسٹوڈنٹ کو سمجھا سکے گا۔ لیکن اگر ایک ایسا ٹیچر ہے جو خود بھرا ہوا ہے غصے میں اور بچوں پہ بھی غصہ نکالے گا، تو میں اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنے سے قاصر ہوں کہ کیسے ایک انسان غصے میں جو ہے وہ دین کی تعلیم یا نارمل پڑھائی اپنی بات سمجھا سکتا ہے۔ کیونکہ ہمارے دین میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا قرآن میں کہ اگر آپ تنخو ہوتے تو لوگ آپ کی طرف مائل نہ ہوتے۔ تو آسان سی بات یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی بیہیویئرز ہیں وہ کسی نہ کسی ٹراما، کسی نہ کسی ایسی بات کا شکار ہوتے ہیں بچپن میں۔ کہیں نہ کہیں ہمارے جو بھی غصہ لوگ کھاتے ہیں کچھ بھی ہے، یہ اس چیز ہے کہ ہم نے کچھ نہ کچھ ایسا انجسٹ یا ایسا کچھ اپنے ساتھ ہمارے ساتھ ہوا ہوتا ہے جو کہ ناانصافی ہوتی ہے، یعنی ظلم بیئر کیا ہوتا ہے کسی نہ کسی لیول پہ۔ اب اس سب کو ہیل کیسے کیا جائے؟ چلو ایک بندہ اب کیا ساری زندگی غصہ کرتا رہے، ایسا تو نہیں ہے نا، اب اس کو ہیل بھی تو کرنا ہے نا۔ تو میں آپ سب کے ساتھ یہی شیئر کروں گی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے تو بات کرنا شروع کر دیں، جیسے میں آپ سے بات کر رہی ہوں بالکل ویسے بات کرنے لگ جائیں۔ سٹارٹ میں لگے گا آپ کو کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، ہم کس طریقے کے لیول پہ جو ہے وہ اکثر اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ایسے خیالات آنے لگ جاتے ہیں کہ شیطان آپ کو کہتا ہے کہ تم کس سے بات کر رہے ہو، یا آپ کے اندر سے ایسی آوازیں آنے لگ جاتی ہیں کہ یہ کس سے بات کر رہے تم۔ لیکن اگر آپ اس ہیبٹ کو نہ چھوڑیں اور کرتے رہیں تو انشاءاللہ آپ ہیل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے میں کوئی جج نہیں کر رہا۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، اور سب سے ٹاپ لیول پہ درود پاک سے آپ ہیل ہوتے ہیں، استغفار پڑھنے سے آپ ہیل ہوتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں وہ انسان جس کو یہ نا اصل میں اب ٹرمز نکل رہی نا، ہیل ہونا، یہ ان چیزوں کو تو نارمل وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک ایسا سمجھ لیں کہ ایک ایسا گدھا ہے جو کہ بس
چلی جا رہا ہے سامان لاد کر، اس کو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، وہ اس کا کام ہے، اس نے چلنا ہے۔ افسوس کے ساتھ ہمارے بڑے بزرگ بھی اسی طرح ہی گدھوں کی طرح ان پہ سامان ایموشنز کا لاد دیا گیا، وہ اسی کو لے کے چلتے آئے اور بچوں کو بھی انہوں نے آگے سے وہ ٹرانسفر کر دیا۔ بہت کم فیملیز ہوتی ہیں جو کہ ہیل ہوتی ہیں اور اپنے بچوں کو آگے سے ہیل کرتی ہیں، چین بریک کرتی ہیں۔ تو اب جو ہونا تھا ہو گیا، اب کرنا یہ کس طریقے سے ہم ان چیزوں سے نکلیں۔ اگر آپ تھوڑا سا اپنے اندر آبزرو کریں کہ اگر آپ میں غصہ ہے تو کیوں ہے، اگر آپ کو بات بات پہ غصہ آ جاتا ہے، اگر آپ چیخ کر بول رہے ہیں تو کیوں بول رہے ہیں؟ کیونکہ اکثر اوقات وہ لوگ، وہ بچے یا وہ بڑے لوگ جو کہ اپنی بات تیزی سے کرتے ہیں، ان لوگوں کو بچپن میں کسی نے سنا ہی نہیں ہوتا۔ ایک سب سے بڑی چیز، وہ لوگ جو کہ ہر وقت لوگوں کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ پیپل پلیزر جس کو ہم لقب دیتے ہیں، ان کو ہوتا ہے کہ ہم، کیونکہ ایسا ہوا ہوتا ہے ان کے ساتھ، ایسی سچویشن میں وہ بیچارے بچپن میں یا بڑے کسی بھی ایسے ٹائم میں وہ گزرے ہوتے ہیں، خاص طور پہ بچپن میں زیادہ ہوتا ہے، جب انہوں نے لوگوں کے مزاج کو اپنے اندر جذب کیا ہوتا ہے، ان کی بات کے اوپر، ان کے غصے کے اوپر ایسا بیہیو کیا ہوتا ہے کہ یہ ہم سے ناراض نہ ہو جائیں۔ شاید ماں باپ، شاید کوئی ٹیچر، کچھ بھی ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے وہ بڑے ہو کے پیپل پلیزر بن جاتے ہیں۔ اور پھر لوگ وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگوں کے بارے میں ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی جوتے بھی مار دے پھر بھی ہم اس کے پاس جا رہے ہوتے، جبکہ ہمارے دین میں ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی قدر کرنے کو کہا ہے، اپنی روح کی حفاظت کرنے کو کہا۔ یہ باتیں کوئی کرتا ہی نہیں ہے، ایسی باتیں کر لی جائیں تو اس کو دین کا حصہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ آپ خود سوچیں کہ جس رب نے آپ کو بنایا ہے، کیا وہ نہیں چاہے گا کہ آپ ایک اچھے انوائرمنٹ میں رہیں؟ کیا وہ نہیں چاہیں گے کہ آپ کی روح کی حفاظت کی جائے؟ کیا اللہ تعالیٰ جو کہ ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں، کیا وہ نہیں چاہیں گے کہ ہمارے لیے آسانی ہو، ہم اپنے ساتھ جو ہے وہ محبت سے پیش آئیں؟ یہ سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے کہ ہم دوسرے محبتیں بانٹ رہے ہوتے ہیں اور بعد میں پھر ہم شکوہ کرتے ہیں، اوہ اگلے نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، کیونکہ ہم نے پہلے وہ محبت خود کو نہیں دی ہوتی۔ یہ باتیں سائیکولوجیکل لیول پہ بات کی جائیں تو بہت سارے اس میں جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ اوپر آپ کو شاید تھوڑی سی ٹپ نظر آ رہی ہو، لیکن اندر بہت گہری اس کی جڑیں ہوتی ہیں۔ اب اس سے ہیل ہونا کیسے ہے؟ درود سے۔ اور یہ کوئی عام بات میں نہیں بتا رہی، میرے پاس واقعات ہیں جن سے میں آپ کو پروف کر سکتی ہوں کہ درود پاک پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ کیسے کیسے ہیل کرتا ہے۔ اور سب سے آسان جو آپ کو ایک مل سکتا ہے اس میں ہیل کرنے کے لیے، وہ ہے درود پاک، درود ابراہیمی۔ اب میں ان چیزوں پہ ایمفسائز کیوں کر رہی ہوں، زور کیوں دے رہی ہوں ان کو ہیل کرنے کا؟ کیونکہ جب یہ چیزیں ہیل ہوں گی آٹومیٹکلی گناہ بند ہو جائیں گے، آٹومیٹکلی غصہ آنا بند ہو جائے گا، انسان اگلوں سے شفقت سے پیش آئے گا۔ ہمارے دین میں کہا گیا ہے کہ یہ جو لوگ جن کا اخلاق اچھا ہوتا ہے ان کو ان لوگوں پہ فضیلت دی گئی ہے جو راتوں کو سجدوں میں عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو کہنے کی بات ہے کہ جب آپ آٹومیٹکلی سیٹسفائی ہو جائیں گے، آپ کا اخلاق دوسرے سے اور خود بخود ہی بہتر ہو جائے گا۔ اب یہ چیزیں درود ابراہیمی پڑھنے سے آپ کی روح جو ہے وہ پاک صاف ہوتی ہے، آپ کو سکون آتا ہے۔ اگر آپ کے دماغ میں سکون نہیں ہے نا تو پھر آپ جو مرضی کر لیں، آپ کو سکون نہیں ملنا۔ ہم لوگ نا جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں نا، ہم اللہ تعالیٰ سے پیسے کی جگہ نا سکون مانگتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے صحت مانگتے ہیں، کیونکہ آہستہ آہستہ یہ ریٹ ریس جو لگی ہوئی ہے نا، اس میں ہم بھاگ رہے ہیں، 9 to 5 جاب کر رہے ہیں یا جو بھی چیزیں چل رہی ہیں، بھاگم بھاگ، گھر صفائی، گھر صاف ستھرائی، پتہ نہیں کیا کیا، لوگ، رشتے، اتنا، میں صحیح بولوں تو کتنا کیچڑ مچا ہوا ہے نا کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہو رہا کہ ہم کس قدر ہم نے اپنی روحوں کو تباہ کر لی ہے۔ اور اس کو ہیل کرنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنا۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، تو آپ جڑیں، آپ دیکھیں گے کہ اگر میں ایک اور چیز بھی آپ سے یہاں شیئر کرتی ہوں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں ہم ڈپریشن میں ہیں، میرے پاس آن دا ریکارڈ ایسے واقعات ہیں جہاں لڑکیاں انتہائی شدید ڈپریشن کا شکار ہیں اور انہوں نے درود ابراہیمی جس دن انہوں نے پڑھا ہے، الحمدللہ ان کو اپنی روح اس دن اتنی لائٹ محسوس ہوئی ہے، ان کے بیہیویئرز میں چینج آیا، ان کا غصہ ختم ہوا ہے، ان کو یوں سمجھ لیں کہ اتنا آسان لگا ہے جینا اس دن۔ مجھے پہلے کسی نے کہا کہ ڈپریشن ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ آپ یقین کریں یہ جو ڈپریشن ہے نا، اگر کوئی انسان 30 دن کا چیلنج لے لے، 30 دن کا، ہر ڈپریشن کچھ کرنے کا دل جو نہیں کرتا، لیکن اگر 30 دن کا انسان چیلنج لے لے اللہ سے مدد مانگ کر، اور 30 دن لگاتار بغیر کسی ناغے کے درود ابراہیمی 1000 مرتبہ روز پڑھے، مجھے نہیں پتا کیسے پڑھیں گے لیکن پڑھ لیجئے۔ اور اگر میں آسان حل بتاؤں پڑھنے کا تو ہے کہ آپ درود ابراہیمی کی آڈیوز ہوتی ہیں یوٹیوب پہ، وہ لگا کے بے شک اس کے پیچھے پڑھ لیں، دماغ میں 100 سوچیں چل رہی ہیں، اس کے پیچھے بس پڑھتے رہیں، اور جیسے ہی آپ کا 1000 درود ختم ہوگا، اپنے اندر چینج محسوس کریں گے۔ نہ صرف یہ
بلکہ 30 دن کا چیلنج لیں اگر آپ، اور بغیر اپنے ساتھ انصاف کر کے، ظاہر میں آپ کو دیکھ تو نہیں سکتی، اللہ دیکھ سکتا ہے، تو اپنے ساتھ انصاف کر کے آپ یہ پڑھیں، آپ خود نوٹ کریں گے 30 دن کے اندر اندر آپ وہ ہوں گے ہی نہیں جو آپ آ جائیں. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑے رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک مقرب بندوں میں شامل کریں. جو لوگ ہیل نہیں ہوئے وہ ہیل ہوں. آمین ثم آمین. چلیں جی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.